حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. حضرت بلال حبشی پر جتنی سزا ہوتی، جتنی تکلیف کے پہاڑ ڈھائے جاتے، حضرت بلال حبشی مزید بلند آواز سے ایک ہی جملہ کہتے، احد 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 کا جملہ کہتے، یعنی اللہ صرف ایک ہے، یہ جو تمہارے باطل معبود ہے جو اپنا خود کچھ نہیں کر سکتے، وہ گمراہ باطل معبود نہیں ہو سکتے، وہ رب نہیں ہو سکتے. اگر اللہ ہے تو وہ واحد ہے، وہ رب ذوالجلال ہے، وہ رب العالمین ہے، اور اس کا حبیب رحمت للعالمین ہے. احد احد کے جملے کہتے جاتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا گزرنا قریب سے ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے بلال کو سمجھایا، اے بلال، یہ تو احد احد کے جملے کیوں کہتا ہے؟ تجھ پر مصیبت اور ڈھائی جاتی ہے، ایسا کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے تو ایمان لے آیا ہے، احد احد کے جملے کہنا بند کر دے، ظاہری طور پر تیری سزا میں کمی تو ہو جائے گی. حضرت بلال حبشی نے اس بات کو تسلیم کر دیا. ایک دن ہو گیا، تھوڑی تھوڑی سزائیں دیتے، لیکن حضرت بلال حبشی خاموش رہتے، کوئی سامنے سے جملہ نہ کہتے. 2 دن ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے امیہ بن خلف آتا ہے. امیہ بن خلف جیسے ہی آتا ہے، حضرت بلال حبشی 2 دن کے بعد پھر یہی جملہ، احد احد، کہ میرا رب وہ اللہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جو ہمیں زندگی دینے والا ہے، جو ہمیں موت دینے والا ہے. میرا رب وہ واحد ہے. یہ احد احد کا جملہ حضرت بلال حبشی پھر کہتے ہیں. وہ امیہ بن خلف پھر سزا دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اے بلال، تجھے سمجھایا تھا کہ یہ احد احد نہ کہ تجھے ظلم سہنا پڑ رہا ہے، تجھے تکلیف سہنی پڑ رہی ہے، تجھے آزمائش سہنی پڑ رہی ہے، تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں احد نہیں کہتا تو یہ مجھے مارتے بھی نہیں ہے، یہ مجھے تکلیف بھی نہیں دیتے، لیکن پتہ نہیں چلتا نا کہ بلال کا ایمان کیسا ہے. جب تکلیف ہوتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ بلال کا ایمان کیسا ہے، بلال کا ایمان کتنا جوش والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف سے آزاد کرنے کا بہترین واقعہ. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ستم ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں یا مسجد میں بیٹھ کر زار و خطار رو رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں اور جا کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کو کس بات نے رلا دیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس دولت نہیں ہے. میں چاہتا اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بلال کو آزاد کروا دیتا. بلال کی تکلیف صحیح نہیں جا رہی، بلال کو نہ جانے کیسے کیسے ظلم سہنے پڑ رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ وہ میرا غلام ہے، وہ میرا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اللہ کو ایک کہتا ہے. اس وجہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر جاتے ہیں. گھر جا کر اپنے غلام کو بھیجتے ہیں، اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کر امیہ سے پوچھ کہ بلال کو کتنے کے عوض بیچے گا، بلال کو کتنے کے عوض بیچے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس سودے کے پوچھنے کے لیے جاتے ہیں. امیہ کہتا ہے کہ مجھے یہ 50 دینار میں پڑا ہے، ایک کام کرو، میں اس کا جو بدلہ ہے وہ پروفٹ کے ساتھ میں 2000 دینار کے بدلے، میں 2000 دینار کے بدلے یہ غلام بیچوں گا. اب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بتائی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جاتے ہیں تو امیہ بن خلف اور بگڑ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ وقت کا تاجر آیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق بڑے تاجر تھے. کہا اب
तो बड़ा सौदा होगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जब आता हुआ देखता है ना उमैया बिन खल्फ, तो कहता है कि अब सौदा कुछ और होगा। 2000 दिनार के साथ साथ तो तुम्हारे पास रूमी नस्ल का जो गुलाम है, आला नस्ल गुलाम है, पढ़ा लिखा गुलाम है, वो भी दिया जाएगा। उसके साथ साथ 2 गुलाम और दिए जाएंगे। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कोई चूं चरा नहीं करते, कोई बार्गेनिंग नहीं करते, कोई कमी नहीं करवाते। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं जा उमैया मुझे कबूल है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक क्या फरमाते हैं, ए उमैया मुझे कबूल है। उमैया बिन खल्फ कहता है अबू बकर हमने तो तुम्हें बड़ा सौदागर समझा था, हम तो समझते थे कि तुम बहुत बड़े ताजिर हो, ये कैसा तुम घटिया सौदा कर रहे हो। तुम एक हबशी गुलाम के जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, जो कोई हुनर भी नहीं जानता, उसको खरीद रहे हो, किसके इवज खरीद रहे हो, 2000 दिनार के इवज खरीद रहे हो, साथ में एक रूमी गुलाम भी दे रहे हो, साथ में मजीद 2 गुलाम भी दे रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पता है क्या जवाब दिया। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हाँ, अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इश्क अगर समझा होता ना, तो तुझे पता चलता कि ये सौदा कितना सस्ता है, ये सौदा कितना अच्छा है। क्योंकि तूफान का जो पता है वो किनारों पर खड़ा रहकर नहीं लगाया जाता, बल्कि मैदान में जाकर गोता जन किया जाता है। मैं जानता हूं कि ये सौदा कितना सस्ता है। अगर मैं रूम का हाकिम होता और अगर तू मुझसे इस गुलाम के बदले पूरी हुक्मरानी भी तलब करता, तो मैं तमाम हुक्मरानी तुझे दे देता, लेकिन बिलाल को आजाद करता, क्योंकि बिलाल का आजादी का मुतालबा किसी और ने नहीं किया, बल्कि इमामुल अंबिया ने किया है। ये इश्क अगर तुझे समझ में आ जाए कि इश्क मुस्तफा किसे कहते हैं, तो फिर तुझे पता चलता और फिर